السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان نافرمان اولاد کا انجام۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، وہی کافی ہے اور وہی ہمیں زمین میں ٹھکانہ دینے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی وہ گواہی ہے جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے ہمیں نیکی کی وصیت فرمائی اور نافرمانی سے منع کیا۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، یہ بات ایک بندے کے لیے باعث شرف اور باعث رحمت ہے کہ اس کے والدین حیات ہوں، اس کے سامنے ہوں، اور آپ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے ہوئے محبت اور احترام سے ان کی نصیحتوں پر عمل کریں اور ان کی دعاؤں کی برکات کو سمیٹیں اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور ان کی صحبت میں زندگی گزاریں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد پر، اللہ سے اس کا ثواب چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ بولا، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ سے ثواب چاہتا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوٹ جا اپنے ماں باپ کے پاس اور نیک سلوک کر ان سے۔ متفق علیہ۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ والدین کی نافرمانی حرام اور اکبر الکبائر میں شمار کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے زیادہ بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار دہرایا۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے، فرمایا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات 3 دفعہ فرمائی اور خاموش نہیں ہوتے تھے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، یعنی ماؤں کی نافرمانی، حقوق کو ادا نہ کرنا اور اپنے حقوق اس سے طلب کرنا جو آپ کے حق کا ضامن نہیں ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور یہ چیزیں تمہارے لیے ناپسند بنا دی ہیں، بے فائدہ تکرار کرنا، کثرت سوال اور مال کا ضیاع۔ متفق علیہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کی؟ تو جواب دیا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو بوڑھا پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ اخرجہ مسلم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے آدمی ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے والدین کا نافرمان ہے، ایک وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اپناتی ہے، اور دیوث بے غیرت جسے فحاشی پر غیرت نہیں آتی۔ اور 3 آدمی جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک اپنے والدین کا نافرمان ہے،
اور ہمیشہ شراب پینے والا اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ اخرجہ احمد والنسائی۔ اے مسلمانوں، ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے جتنی مشقت برداشت کرتے ہیں اتنا کوئی اور انسان نہیں کرتا۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جبکہ والد اولاد کی تربیت اور رزق کی تلاش میں تگدو اور کوشش کرتا ہے۔ والدین مل کر بیماری کا علاج کرتے ہیں، بچوں کی نیند کی خاطر خود جاگتے ہیں، بچوں کے آرام کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے خود تنگی برداشت کرتے ہیں، بچوں کے بول اور بازار کو برداشت کرتے ہیں تاکہ اولاد سکھ میں رہے، اور اسے سکھاتے بھی ہیں تاکہ بچہ مکمل اور مہذب انسان بنے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان سے بھی آگے بڑھے۔ اس لیے لوگوں، والدین کے بارے میں کثرت سے وصیت کے متعلق ہرگز تعجب مت کرو، اور نہ ہی ان کی نافرمانی کی وجہ سے کثرت وعید پر حیرانگی کوئی معنی رکھتی ہے۔ اولاد جتنی مرضی جد و جہد کر لے اپنے والد کے ساتھ نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ سیدنا ابو بردہ نے کہا، میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، دیکھا کہ ایک یمنی شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھا رکھا ہے اور کہہ رہا ہے، انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعر۔ اگر میری ماں کا اونٹ اسے لے کر چلنے سے تھک گیا تو کیا ہوا، میں تو اس کا فرما بردار اونٹ ہوں، میں تو نہیں تھکا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ابن عمر، آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے جواب دیا، نہیں، وضع حمل کے وقت اسے ہونے والی تکلیف کی ایک سانس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کسی صورت میں بھی اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی الا یہ کہ والد کسی کا غلام ہو تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اخرجہ مسلم۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ رواہ ترمذی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ گناہ کے علاوہ ہر کام میں ان کی فرما برداری کریں، ان کی وصیت اور حکم کی تعمیل کریں، ان کے ساتھ نرم برتاؤ رکھیں، انہیں خوش رکھیں، ان پر خرچ کرتے ہوئے فراخ دلی سے کام لیں، شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ جانیں، ان کے ساتھ مانوس ہو کر رہیں، ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنائیں اور ان سے ہر قسم کی تکلیف کو دور رکھیں، جن چیزوں سے وہ روک دیں ان سے رک جائیں، ان کی لمبی زندگی کی چاہت رکھیں، ان کی زندگی میں ان کے چلے جانے کے بعد کثرت سے ان کے لیے استغفار کریں۔ جبکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی گزشتہ تمام چیزوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی باقی ہے جو میں ان کی موت کے بعد ان سے ادا کروں، ان کی طرف سے ادا کروں؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت، ان کی بخشش کی دعا، ان کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا اور ان رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کو احترام کرنا۔ اخرجہ ابو داؤد۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا
تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا، متفق علیہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی، تو اس کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے عمر نے ارادہ کیا کہ باقی 50 وہ اس کی طرف سے آزاد کر دے۔ پھر انہوں نے کہا ہم رکے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، تو ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 غلام ابھی آزاد کرنے باقی ہیں، تو کیا میں انہیں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو اسے اس کا ثواب ضرور پہنچتا۔ اخرجہ احمد و ابو داود۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ سننے کے بعد اس پر اطاعت کرنا بہترین ترین ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو نصیحت آموز باتوں کو سنتے ہیں پھر اس کی نیکی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تم سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ والدین کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، ان والدین کے لیے ہمارے سلوک اور اخلاق کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔